تھی، اس میں نیکی کے کاموں کا التزام کا وعدہ تھا اور برائیوں سے بچنے کا وعدہ تھا۔ لیکن دوسری بیعت جو ہوئی ہے پھر وہ بیعت جماعت تھی۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، یہ ہے در حقیقت وہ بیعت جہاد کہیں، بیعت سمع و طاعت کہیں، بیعت جماعت کہیں۔ پہلی بیعت کو اسی لیے بیعت نساء کہا گیا ہے۔ یہ عورتوں کی بیعت جو آئی ہے سورہ ممتحنہ میں، وہ در حقیقت وہی الفاظ جو اس آیت میں وارد ہوئے ہیں، بالکل وہی الفاظ ہیں بیعت عقبہ اولیٰ کے، اس لیے اسے بیعت النساء بھی کہا گیا ہے۔ باقی جہاد مردوں کا کام ہے، اس کے لیے جو جماعت درکار ہے وہ پھر بیعت جو ہے وہ مردوں والی بیعت ہے، اور یہ بیعت سلوک و ارشاد جو ہے کہا جا سکتا ہے یہ عورتوں والی بیعت ہے، اس لیے کہ الفاظ تو بہرحال ان کے ملے جلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل جو ہے ثبوت ہے، دلیل ہے، الا یہ کہ حضور نے اس سے منع کر دیا ہو یا روک دیا ہو۔ بعض چیزیں حضور کے ساتھ مخصوص تھیں، جیسے صوم وصال ہے، مسلسل روزہ رکھنا، افطار نہ کرنا، 2 دن کا 3 دن کا حضور کرتے تھے، لیکن اس سے منع کر دیا صحابہ کو۔ تو اگر کوئی شے ایسی آ جائے کہیں کوئی قرائن موجود ہوں کہ وہ ممنوع ہے، تب تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ کہ حضور کا ہر فعل، ہر قول، ہر تقریر آپ کی جو ہے وہ سند کے درجے میں، تو میرے نزدیک بیعت ارشاد کے لیے وہ سند ہے۔ بہرحال پہلے 2 فرائض کے لیے بیعت بھی اسی درجے کی ہوگی، وہ بیعت ارشاد و سلوک۔ فریضہ ثالث کے ضمن میں وہ جو اوپر کی چوٹی کی شے ہے، بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی اور لابدی ہے، چنانچہ اسی کا لزوم ثابت ہوتا ہے امام مسلم کی لائی ہوئی روایت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا حلقہ نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اب اس حدیث کو اکثر حضرات ہمارے وہ محمول کرتے ہیں حکومت کی بیعت پر، اور صحیح ہے یہ۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہے، اسلامی ریاست ہے، تو اسی سے بیعت ہوگی سمع و طاعت کی لازماً، لیکن نہیں ہے تو خود بخود تو قائم نہیں ہوگی، قائم کرنے سے ہوگی، جان مال کھپانے سے ہوگی، جد و جہد کرنے سے ہوگی، قربانیاں دینے سے ہوگی۔ وہ کس نظم کے تحت ہوگا؟ بغیر نظم کے ہو جائے گا، بد نظمی کے ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کوئی حالت بھی نہیں ہے کہ جس میں اس بیعت سے آدمی آزاد ہو۔ اگر حکومت قائم ہے تو اس کی بیعت کیجئے، اگر حکومت قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت بنائیے اور اس کی بیعت کیجئے۔ تو کیسے بچا انسان؟ جیسے میں نے کہا کہ جہاد سے، ہجرت سے مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں، ہر وقت نفس جو ہے تحریک کر رہا ہے برائی کی، آپ روک رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، ہجرت بھی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں وہ لوازم ہیں، ان کو یہ الا یہ کہ انسان جو ہے وہ کسی وجہ سے تھک گیا ہو، ہار گیا ہو، ہمت چھوڑ بیٹھا ہو، پھر دلائل جو ہے ادھر ادھر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے گھڑ رہا ہو، وہ باتیں بالکل جدا ہیں۔ یہ میں جان بوجھ کر الفاظ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ مجھے بعد میں بیان کرنا ہے کہ ہم نے بھی بشمول میرے ایک دور میں تھکی ہاری حالت میں ہم نے ایک چیز طے کی تھی، اس کے بعد پھر اس کے اندر امپروومنٹ کر کے اس میں اضافہ کیا ہے۔ ہماری تنظیم اسلامی کی قرارداد جو پہلی تھی اس میں وہ تھکے ہارے ہونے کا اور کچھ غلط تجربات کے ایک رد عمل کا اثر داخل تھا، لیکن بعد میں ہم نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے، وہ میں وضاحت کروں گا۔ اور بہت سے حضرات جو تھک ہار کر بیٹھ گئے وہ بیٹھ گئے، اب ان کے لیے یہ سارے فلسفے ہی غلط ہو گئے۔ چنانچہ ہندوستان میں مولانا وحید الدین صاحب اور یہاں مولانا اصلاحی صاحب نے لکھا کچھ نہیں ہے، ان کی باتیں تو ادھر ادھر سے کچھ لوگوں کی وساطت سے سننے میں آتی ہیں۔ یہ غنیمت ہے کہ وہ اس قسم کی کسی بات کو انہوں نے کوئی باقاعدہ اس کے بعد تصنیف کا موضوع نہیں بنایا اپنا، لیکن ان کی طرف نسبت رکھنے والے بعض حضرات اس کی نفی کر رہے ہیں، جن میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب، ان کے آج کل بہت بڑے جو ہیں وہ نمائندے اور ان کی طرف سے سپوکس مین بن گئے ہیں،
وہ کہتے ہیں یہ سب کوئی ضروری نہیں، نہ اقامت دین ضروری ہے، نہ فلاں ضروری ہے، نہ فلاں ضروری ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ بھی صرف حضور کے لیے ضروری تھا۔ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس تیسرے لیول کو کہ جو ہمارے ذہنوں سے بالکل پہلے نکلا رہا اور تو دوسرے علماء کے سامنے اب بھی نہیں ہے، چاہے بہت سے علماء کے حلقے اب انقلاب کا نام جو ہے وہ آراپنے لگے، لیکن ان کے سامنے وہ تصورات بالکل نہیں۔ وہ تو 1200 برس کی تاریخ کا تعامل ہے جس کی وجہ سے ان کے دینی تصورات جامد ہو چکے ہیں، اس سے آگے سوچ ان کی ہے ہی نہیں۔ یہ تو صرف ان احیائی تحریکوں نے زندہ کیا تھا اس تصور کو، تصور صحیح ہے لیکن یہ کہ مر چکا تھا۔ وہ جو حدیث آتی ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر بیعت شہید، جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس وقت جب کہ میری امت میں عموماً فساد پیدا ہو چکا ہو تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ہے۔ تو در حقیقت دین کی بہت سی حیثیتیں، دین کی بہت سی چیزیں، دین کے تعلمات، دین کے تصورات بالکل مر چکے تھے۔ انہیں زندہ کرنے کے لیے یہ تحریکیں اٹھی ہیں اس تصور کو، اقامت دین کو۔ لیکن اب ان کے ہاں بھی تنزل ہوا، کر کچھ نہیں سکے، منزل تک پہنچ نہیں پائے، ادھر یا ادھر راستہ نکال لیا۔ لہذا کچھ لوگ تو اب صرف اس اعتبار سے کہ ہم وہی ہیں، وہی کھڑے ہیں، اپنے آپ کو بھی مطمئن کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بدل چکے پٹڑی، کہیں کہ کہیں گئے، نکل گئے، دور، بہت دور نکل گئے۔ کچھ وہ ہیں جو یہ کہہ کر علیحدہ ہوئے تھے کہ تم نے تو وہ تصور چھوڑ دیا، کوئی اور اختیار کر لیا، لیکن خود پھر کچھ کرنے کی کوشش کی، نہیں کر پائے، تو اب انہوں نے کہا یہ تصور ہی غلط ہے۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ بالفعل اس وقت عالم واقعہ میں موجود ہیں۔ اسے مکمل کر لیجئے اس کو۔ واضح رہے کہ دو ہی صورتیں ممکن ہیں، اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سمع و طاعت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت سمع و طاعت ہوگی، اور تیسری کوئی صورت ممکن نہیں، یا ہے یا نہیں ہے، یا وہ کم سے کم معیارات رکھنے والی اسلامی ریاست ہے تو اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کیجیے، نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت اور اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ اب دیکھیے یہی مسئلہ ہے، حضرت حسین نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہما یہ رائے قائم کی کہ اب یزید کی خلافت کے منعقد ہو جانے کے بعد اب یہ کم سے کم معیار سے نیچے آ گیا معاملہ۔ اب یہ ہوگا ایک اجتہادی مسئلہ۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگرچہ یہ منکر ہے لیکن اتنا بڑا منکر نہیں ہے کہ ہم اس پر فساد کھڑا کر دیں اور لوگوں کے لیے جو ہے ایک آزمائش اور فتنہ یہ پیدا کر دیں، خوریزی ہو جائے۔ لیکن ان دونوں حضرات کی رائے تھی کہ نہیں، اتنا بڑا منکر ہے، وی شوڈ کم اینڈ چیلنج، اب اس میں خوریزی ہوا کرے، اجتہادی معاملہ ہوگا۔ لیکن کس پر وہ بیس کرتا ہے کہ جس کے نزدیک یہ ہے کہ یہ کم سے کم اسلامی ریاست کی شرائط پوری کرنے والی حکومت ہے، اس کے لیے لازم ہوگا کہ بیعت کرے اس کے سربراہ کے ہاتھ سے۔ جس کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں ہے وہ پھر جماعت بنائے، پھر بیعت کی بنیاد پر ہی جماعت بنے گی، جیسے کہ حضرت حسین نے اگر یہ سمجھا کہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے بیعت لی اور بیعت کی بنیاد پر میدان میں آئی۔ یہ دوسری بات ہے بیعت کرنے والے وہ پھر گئے اپنی بیعت سے، ڈر گئے، خائف ہو گئے۔ اس بیعت پر فیض کے 2 شعر بڑے اچھے، میں تو حیران تھا کہ ان موضوعات پر تو کہاں انہوں نے لکھا ہوگا، لیکن قاضی عبد القادر صاحب نے وہ شعر سنائے اور وہ شعر بڑے پیارے ہیں۔ ایک تو وہ کربلا کے واقعے کو بڑا خوبصورت انہوں نے ایک شعر میں نظم کر دیا، ایک شعر کے اندر سمو دیا، پھول مسلے گئے فرش گلزار پر، بڑا پیارا مصرع ہے، پھول مسلے گئے فرش گلزار پر، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو شہید ہوئے، پھول مسلے گئے فرش گلزار پر، دعوت رقص تلوار کی دھار پر، تلوار کی دھار پر رقص کی دعوت مل رہی ہے۔
اور دعوت بیعت شہ پہ مجرم بنا، کوئی اقرار پر کوئی انکار پر۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی جب دعوت ہوئی تو اب دونوں مجرم ہو گئے۔ جس نے حضرت حسین کی بیعت کا اقرار کیا وہ حکومت کا مجرم، کوئی اقرار پر کوئی انکار پر۔ جس نے حضرت حسین کی بیعت سے انکار کیا وہ اللہ کا کہیے مجرم، یا بہرحال وہ حضرت حسین کے ساتھیوں کے نزدیک مجرم۔ اب جب یہ دعوت کھڑی ہوتی ہے تو پھر اب انڈیفرنس نہیں ہو سکتی، یا تو ادھر یا ادھر۔ تو فرش پھول مسلے گئے فرش گلزار پر، دعوت رقص تلوار کی دھار پر، دعوت بیعت شہ پہ مجرم بنا، کوئی اقرار پر کوئی انکار پر۔ یہ ہے وہ بیعت۔ اور ظاہر بات ہے اس کے بعد بھی بیعت لی نا، ان کے حضرت حسن کے پوتے بنتے ہیں غالباً حضرت نفس زکیہ، بلکہ حضرت زید۔ لیکن یہ کہ بار بار کی یہ کوششیں ناکام ہو گئیں، اس کے بعد سے لوگوں نے ریکنسائل کر لیا، یہ تصور پھر نکل گیا تھا۔ اب اس تصور کو جو ہے ان تحریکوں نے زندہ کیا تھا، اب یہ تحریکیں بھی بوڑھی ہو کر اس سے تائب ہو رہی ہیں۔ اب اس کو دوبارہ زندہ کر کے برقرار رکھنا، اس پر پھر ایک قافلے کی تشکیل، یہ ہے وہ یہ کہیے کہ ایک چیلنج ہے وقت کا، کہ جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی سی محنت کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ دو ہی صورتیں ممکن ہیں، اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سمع و طاعت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت سمع و طاعت ہوگی، اور تیسری کوئی صورت ممکن نہیں۔ اب آخری پیراگراف ہے، چونکہ یہ خط لکھا تھا میں نے انہیں تو اپنی پوری بات ان کے سامنے رکھ دی۔ چنانچہ انجمن خدام القرآن کا مقصد ہے جہاد بالقرآن۔ یہی وجہ ہے کہ سن 72 میں اس کے قیام کے وقت اس کے جو اغراض و مقاصد معین ہوئے تھے وہ یہ تھے: عربی زبان کی تعلیم و ترویج، قرآن مجید کے مطالعے کی عام ترغیب و تشویق، علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت، ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت جو تعلیم و تعلم قرآن کو مقصد زندگی بنا لیں، اور ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جو قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر پیش کر سکے۔ اور نمبر 2، تنظیم اسلامی ہے جملہ دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے بیعت ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ و سمع و طاعت فی المعروف پر مبنی خالص دینی جماعت۔ میں نے اپنا معافی ضمیر کھول کر بیان کر دیا ہے، اب علماء کرام اور اصحاب دانش کا فرض ہے کہ رہنمائی فرمائیں۔ یہ وہ خط تھا اور یہ وہ تحریر کہ جس میں میرا تصور فرائض دینی جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ اب یہ کتاب جو آپ کے پاس ہے وہ کھول لیجئے۔ تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس، یہ صفحہ 30 ہے۔ اچھا پہلے اس کتاب کے بارے میں نوٹ کر لیں، اس کے بھی پیسے آپ کو دینے پڑیں گے لامحالہ۔ وہ مفت خوری پرچوں کے درجے میں، اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ حکمت قرآن کے معاملے میں جائز نہیں ہے یہ مفت خوری۔ پرانے پرچے آپ لوگ لے لیں، لیکن یہ تو اس کے لیے تو ہم نے ابھی بڑی بھاگ دوڑ کر کے وہ پرچہ مکمل کیا، شائع کیا، اور اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بھی پیسے آپ لوگوں کو دینے چاہیے۔ باقی یہ تو کتاب ہے مکتبے کی، اس کا حساب کتاب جو ہے ہوگا۔ بہرحال اس کے لیے میں رعایت کا اعلان کر رہا ہوں، 8 روپے کی بجائے 5 روپے۔ کوئی اس میں آپ کے لیے وہ ذرا 1 نوٹ کی سہولت ہو جائے۔ جی 8 روپے، 8 روپے ہیں؟ حکمت تو 10 روپے کا ہے نا، وہ کتنے میں؟ بشرطے کہ سب پے کریں۔ مسافر وہ کہتے ہیں مسافر قصر ہو جائے، چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس قرارداد تاسیس کے بارے میں نے ابھی ایک بات عرض کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب میں اسے کھول کر بیان کر دوں۔ اصل میں یہ قرارداد تاسیس سب سے پہلے 1967 میں منظور ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی سے جو لوگ علیحدہ ہوئے تھے، یہ سن
57-58 کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد متعدد کوششیں فوری طور پر ہوئیں کہ یہ علیحدہ ہونے والے جمع ہو جائیں۔ مولانا اصلاحی صاحب کی طرف سے پہلے مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب بہت اس میں ایکٹیو رہے، مولانا اصلاحی صاحب بھی برابر شریک رہے، پھر یہ کہ میں بھی بہرحال میرا شمار بہرحال نوجوان کارکنوں میں تھا، میں بھی ان سب حضرات کے پیچھے بہت سرگرداں رہا ہوں۔ آج لائل پور، کل لاہور، پرسوں رحیم آباد، رحیم یار خان، سکھر، کراچی چکر لگے گئے۔ ایک بے چینی تھی کہ کسی طریقے سے جلد از جلد کو قافلہ بنے، لیکن یہ ہے کہ وہ قافلہ نہیں بن سکا، متعدد اسباب ہیں، اس کو میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد بالآخر سن 65 میں منتقل ہوا ہوں لاہور، تو اس فیصلے کے ساتھ کہ اب کوئی اور کچھ کرے نہ کرے، مجھے تو کرنا ہے، اپنی اپنی قبر ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ دوسروں کے پاس اور دوسرے بڑے کام ہوں گے جن کو وہ اللہ کے ہاں پیش کر سکیں۔ مولانا اصلاحی صاحب تفسیر قرآن پیش کر کے شاید اپنا حساب اللہ کے ہاں پورا کروا لیں، من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل، لیکن یہ کہ ہمیں تو بہرحال اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تو اس فیصلے کے ساتھ میں آیا۔ اس کے لیے میں نے تحریک جماعت اسلامی شائع کی وہ بیان جو 10 سال پہلے میں نے دیا تھا، اس پر تبصرے اخبارات میں آئے، اور سب لوگوں نے ایک بات کہی تقریباً متفق علیہ، یہ آپ نے مقدمے میں پڑھ بھی لی ہوگی داستان، میں نے وہ حوالے بھی اس میں دے دیے ہیں کہ یہ لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے لیکن انہیں 10 برس ہو گئے، انہوں نے کام تو کوئی کیا نہیں۔ تو میں نے بھی یہ لکھے، پھر اداریوں کے اندر میں نے لکھا میثاق میں کہ واقعتاً سوچنا چاہیے، تو اس سے پھر ایک جوش پیدا ہوا وقتی طور پر، اور لوگ جمع ہوئے، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ میں نے ہی بھاگ دوڑ کر کے پہلے ایک قرارداد معین کی، الفاظ اس کے اجمل خان لغاری صاحب کو میں نے کسی طرح اس کا قائل کیا، کچھ لفظی تغیر و تبدل کیا، لیکن پہلے ہم 2 متفق ہوئے، پھر کچھ اور حضرات، پھر یہ کہ اس میں ایک اجتماع ہم نے بلایا، تو یہ توضیحات بھی جو اس کی ہیں میری لکھی ہوئی ہے، اور یہ قرارداد بھی میری مرتب کردہ ہے، اس میں صرف تھوڑا سا لفظی رد و بدل ہوا ہے، لیکن اس وقت ہمارے اس پورے حلقے پر ایک رد عمل کی کیفیت طاری تھی، اور وہ رد عمل یہ تھا کہ جماعت اسلامی چونکہ اوور پولیٹیکل ہو گئی، اور اس کے اندر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوئیں جو جائزہ کمیٹی کی رپورٹ کے اندر جو وہ جمع ہو کر بہت ہی خوفناک صورت میں سامنے آئی، تو ایک رد عمل کے طور پر یہ تھا کہ ہم نے چونکہ سیاست میں بہت زیادہ پیش قدمی کر لی، تو ذرا اب پیچھے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بعض اصطلاحات اور یہ جو تیسری منزل ہے، اس کو پوری طریقے سے واضح طور پر اس کا دوبارہ اس بات کرنا، یہ در حقیقت اس وقت کی ذہنی فضا میں قابل قبول نہیں تھا۔ لہذا اس قرارداد میں پہلی 2 منزلوں کا پلڑا بھاری ہے، تیسری منزل کا ذکر اصولاً ہے، لیکن اس پر ایمفیسس اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے۔ میری خواہش یہ تھی کہ جمع تو ہو جائے، پھر خود بخود یہ پورے تصورات دوبارہ ذہن میں تازہ ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ ہے کہ 10 برس کا تعطل، اور وہ جو کہتے ہیں کہ سانپ کا کاٹا وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے، اور دودھ کا جلا جو ہے چھاچھ کو پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو چلے رفتہ رفتہ پھونک پھونک کر پی لیں گے، لیکن یہ کہ اس وقت یہ تعطل اور انتشار ختم ہو اور کسی طریقے سے ہم جمع ہوں، تو جو چیزیں متفق علیہ ہیں ان پر آغاز تو کر دیا جائے۔ ایمبریونک فارم میں تیسری منزل بھی موجود تھی، لیکن یہ کہ اس کے اوپر ایمفیسس جو ہے جتنا ہونا چاہیے تھا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اگرچہ میرا اپنا ذہن بن چکا تھا سن 58 ہی میں کہ جو بھی تعمیر ہوگی صحیح اسلامی تنظیم، صحیح اسلامی جماعت انقلاب کے لیے وہ بیعت کی بنیاد پر ہوگی، لیکن یہ کہ جب سن 67 والا مرحلہ آیا تو اس وقت تو میری کوئی حیثیت تھی ہی نہیں، تو میں نے بہرحال طے یہ ہوا تھا کہ 7 افراد کی ایک کمیٹی بنائی، جس میں 7واں میں تھا، اوپر بڑے اہم لوگ تھے، مولانا اصلاحی صاحب، مولانا عبدالغفار حسن صاحب، شیخ سلطان احمد صاحب اور مولانا عبدالحق جامعی صاحب وغیرہ وغیرہ، 7واں میں تھا۔ تو بہرحال میں اس کے لیے ذہناً تیار تھا کہ اگر بیعت کی بنیاد پہ نہ صحیح دوسری بنے، تنظیم تو ہو، جماعت تو ہو، چلے، گاڑی چلنی چاہیے۔ یہ ہے در حقیقت اس قرارداد کا پس منظر۔
لوگ جمع ہوئے، بڑا جوش و خروش بھی ہوا، اصلاحی صاحب کی تقریر بڑی جوشیلی ہوئی، عزم نو کا پورا اظہار انہوں نے کیا۔ یہ بھی مانا کہ میں اگرچہ ویسے تو کچھ دینی ہی کاموں میں لگا رہا ہوں اس عرصے میں، اور میرا ضمیر کچھ اپنے اندر ملامت بھی کرتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا تھا کہ چلیے میں کوئی نہ کوئی دین ہی کا کام کر رہا ہوں۔ لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ واقعتاً میں نے اپنے نفس کو ڈھیل دی تھی، اور اب میں ہمیں تو دوبارہ عزم مصمم کے ساتھ آپ سب لوگوں کے سامنے عہد کر رہا ہوں کہ اب اسی کام کے لیے پوری اپنی توانائیاں لگانی ہیں وغیرہ۔ یہ روایت بالمعنی ہے، لفظ کا ادھر ادھر فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ پوری تقریر ریکارڈ پر ہے اور ہم اسے شائع کرتے رہے ان توضیحات کے ساتھ۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ چونکہ در حقیقت جسے کہتے ہیں ریئل ارج وہ نہیں تھی، وہ ایک وقت کے تقاضے کے تحت جمع ہو گئے تھے، تو لہذا وہ قافلہ پھر منتشر ہو گیا جھٹ۔ اس کے لیے تو ہمیشہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ چلنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ طے کیا، اصلاحی صاحب سے میں نے یہ اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب میں تنہا اپنے بل پر کوشش کروں گا، اس بات پر کہ لوگ جماعت سے جو علیحدہ ہوئے انہیں جمع کیا جائے، یہ جمع ہونے والی مجھے اب بات نظر نہیں آتی۔ اب تو یہ ہے کہ دوبارہ فکر پیش ہو، اور وہ پھر میں نے الحمدللہ قرآن مجید کے منتخب نصاب کے حوالے سے پیش کیا۔ اس میں میری تصنیف یا کسی کتاب یا تعریف کو نہیں، دروس کو دخل تھا، اس سے پھر وہ حلقہ بنا، اور پھر ہم نے قرارداد وہی میں نے اختیار کی تاکہ ان لوگوں پر حجت ہو جائے جو 7 سال پہلے اس قرارداد پر دستخط کر چکے تھے۔ اور نظام بھی میں نے کوئی نہیں ابھی طے کیا، طے یہ کیا 3 سال تک ابھی میری حیثیت صرف کنوینر کی ہوگی، ہم لوگوں کو ان اصولوں پر دعوت دیں گے، صرف جو لوگ اس پر اتفاق کر لیں وہ جمع ہو جائیں گے، اور 3 سال کے بعد نظام اس کا طے کیا جائے گا کہ کیا نظام ہو۔ میرے اپنے ذہن میں بیعت کا نظام تھا، لیکن یہ کہ میں یقیناً کھلے دل کے ساتھ آمادہ تھا کہ جو بھی پھر نظام باہمی مشورے سے طے ہوگا اس کو میں بھی اختیار کروں گا۔ تو یہ ہے پس منظر اس کا۔ اس میں ایک پہلو سے جو کمی تھی، پھر وہ ہم نے بھائی جمیل صاحب بتائیں گے وہ کون سا سالانہ اجتماع تھا جس میں پھر وہ قرارداد پاس کی اور اس میں اضافہ کیا۔ نہیں، اگست 77 میں تو ہم نے وہ طے کیا تھا اس کا نظام بیعت کا، وہ جس میں اقامت دین کو اور انقلابی جماعت یہ ہوگی، اس کا اضافہ۔ جی وہ ذرا کہیں نکال لیجئے گا، کہیں روداد وغیرہ میں سے، پرچوں میں سے، پھر میں وہ دکھا دوں گا ان حضرات کو۔ وہ قرارداد تاسیس اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسی اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں جو دین کی جانب سے عائد کردہ جملہ انفرادی ذمہ داریوں، انفرادی اور اجتماعی ایک لفظ رہ گیا اس میں، جملہ انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ہماری ممد اور معاون ہو۔ اب اس میں فلسفہ دیکھ لیجئے، یہ جملہ بہت اہم ہے اور 100% درست ہے۔ دینی ذمہ داریاں اصلاً افراد پر عائد ہوتی ہیں۔ ایوری انڈیویجول از ریسپانسبل بیفور اللہ سبحانہ و تعالی، جس کے لیے وہ آیت جو ہے سورہ مریم کی، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک کو پیش ہونا محاسبے کے لیے۔ لہذا دینی ذمہ داریاں میری ہیں، آپ کی ہیں، ہر شخص کی ہیں، یہ ساری ذمہ داریاں ہر فرد کو اس کی جواب دہی کرنی ہے، لیکن ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ایک جماعت ممد ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ میرا ذہن اتنا صاف تھا، اتنا پختہ، جب میں نے 23 برس کی عمر میں جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دی ہے، 22 برس کی عمر میں، 22.5، تو میں نے اس میں لکھا تھا یہ سرف گندیم نامی کتاب میں میری درخواست رکنیت شامل ہے کہ یہ میرے فرائض ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت ان فرائض کی ادائیگی کے لیے قافلہ موجود ہے جماعت اسلامی کی شکل میں، میں اس میں شامل ہو کر آسانی سے اپنے فرائض ادا کر سکتا ہوں۔ اگر نہ ہو قافلہ کوئی تو پھر یہ کہ آدمی کے لیے مشکل ہو جائے، قافلہ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ تو در حقیقت جماعت کا وجود ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے،
کہ وہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ممد بنتی ہے، معاون بنتی ہے، سہارا بنتی ہے، حالانکہ ذمہ داری اور اس کے ضمن میں رسپانسبلٹی وہ تو خالص انفرادی انڈیویجول ہے۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسی اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں جو دین کی جانب سے عائد کردہ جملہ انفرادی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ہماری ممد و معاون ہو۔ ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے، اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے، اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے نصب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے۔ لہذا پیش نظر اجتماعیت کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں فرد کی دینی اور اخلاقی تربیت کا کما حقہ لحاظ رکھا جائے، اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے کہ اس کے تمام شرکاء کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو، ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، ان کے عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو، عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے، عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں ان کی حس تیز تر اور ان کا عمل زیادہ سے زیادہ مبنی بر تقویٰ ہوتا چلا جائے، اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت موجود، یہ دونوں ہیں۔ دعوت و اشاعت یہ سیکنڈ لیول، نصرت و اقامت ان اقیم الدین یہ تیسرا لیول۔ دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے، ان تمام امور کے لیے ذہنی اور علمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ عملی تربیت اور تاثیر صحبت کے اہتمام کی جانب خصوصی توجہ ناگزیر ہے۔ اس کی توضیحات میں آ جائے گا، وہ الفاظ بھی آ جائیں گے جس سے یہ صاف بات واضح ہو جائے گی کہ پس منظر میں یہ ہے کہ جماعت میں جو حالات پیدا ہو گئے اس کے بارے میں رائے یہ تھی کہ ایک سیاسی جد و جہد اور اس کے لیے بس کارکن بنا کر بھاگ دوڑ کروانا تو ہم نے کر لیا لوگوں سے، لیکن خود ان کا اپنا حال کیا ہے دین کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اتباع سنت کے اعتبار سے اس کی فکر ہی نہیں کی۔ تو یہ وہی دودھ کا جلا جو ہے وہ اس کا انداز جو ہے موجود ہے۔ دعوت کے ضمن میں ہمارے نزدیک الدین والنصیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب کی تدریج ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ الدین والنصیحہ، دین نام ہے نصح و خیر خواہی کا، دعوت کا محرک در حقیقت دوسرے کی جہالت کو نمایاں کرنا اور اپنے علم کا روب ڈالنا نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو وہ تو ستیہ ناش ہو گیا آپ کی کرائی محنت کا، نہ وہ دوسرے پر اثر ہوگا اور نہ آپ کے لیے کوئی اجر ہوگا، کچھ بھی نہیں، نہ اثر ہے نہ اجر ہے۔ وہی نصح و خیر خواہی، اپنے بھائی کی خیر خواہی میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسی راستے پر آئے جو آپ نے جس کو سمجھا ہے کہ خیر کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے۔ اپنے بھائی کی خیر خواہی مطلوب ہے اصل میں۔ یہ ہے الدین والنصیحہ کی روح۔ اور الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی ہے اس کو اتنا ہی دعوت کے اندر مقدم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو ان کو تو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو بھی نظر انداز کر دیا اور کہیں دور دراز جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے پھر۔ یہ بالکل منافی ہو گیا اس طریقے کے۔ لہذا دعوت و اصلاح کے عمل کو فرد سے اولاً کنبے اور خاندان اور پھر تدریجاً ماحول کی جانب بڑھنا چاہیے۔ اس ضمن میں نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام ناگزیر ہے۔ اچھا، اب دعوت کے ضمن میں دو ہم نے حصے کر دیے۔ عامت الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے، اب ایک تو ہے ایک آدمی اپنی جگہ پر داعی بن جائے، وہ تو اس کے لیے تو دو چیزیں آ گئی، الدین والنصیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب کی تدریج۔ خیر خواہی کا جذبہ ہو اور ترتیب یہ ہو، یہ ہے انفرادی دعوت و تبلیغ۔ جو بھی کسی بھی تبلیغی ادارے کے لیے اور کسی بھی انقلابی جماعت کے لیے اس کی توسیع کی ریڑھ کی ہڈی یہی ہے کہ ہر فرد اپنے آپ کو داعی سمجھے، ورنہ تو اجتماعی نشر و اشاعت کے دھندے ہوتے رہیں گے،
وہ اوپر اوپر جو ہے وہ ایک اثر قائم ہو جائے گا، لیکن حقیقی توسیع نہیں ہوگی اس تنظیم یا جماعت کی، جب تک کہ خالص انڈیویجول لیول پر ہر فرد جو ہے وہ الاقرب فالاقرب کی تدریج اور الدین والنصیحہ کی روح کے ساتھ داعی نہیں بن جاتا۔ البتہ عامت الناس، تمام نوع انسانی کو دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے، وہی کنتم خیر امت اخرجت للناس اور وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے ضمن میں ہمارے نزدیک اہم ترین کام یہ ہے کہ جاہلیت قدیمہ کے باطل عقائد رسوم اور دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کا مدلل ابطال کیا جائے۔ دو جاہلیتیں ہیں اس وقت، ایک جاہلیت قدیمہ کے عقائد اور رسوم، یہ بدعات ہیں اور یہ بت پرستی جس نے اب قبر پرستی کی شکل اختیار کر لی ہے، وہ تو شکل بدلی ہے، صرف فرق تو کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ دیوتاؤں کا کانسیپٹ تھا، اب اولیاء اللہ کا کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح وہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، اسی طرح ان کو پکارا جا رہا ہے، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ تو جاہلیت قدیمہ ہے جو چلی آ رہی ہے، صرف بھیس بدل کر۔ ایک ہے جاہلیت جدیدہ، یہ ہے یہ مغرب کا وہ جو ہمارا نشأت ثانیہ کا سارا مضمون ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں آ کر یہ اس نشأت ثانیہ کے ساتھ یہ انٹر لنک ہو گیا، جیسے کپلنگ ہوتی ہے، دو ڈبے جو ریل گاڑی کے ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک وہ کام تھا، وہ چلا تھا آسمان سے زمین کی طرف، ایک یہ ہے جو زمین سے اٹھ کر اوپر آ رہا ہے، افراد کی ذمہ داریاں، جس میں اوپر ہے وہ معاملہ کہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں ہماری کیا، فرد سے ایک پوری امت کی طرف۔ لیکن یہ انٹر لاکڈ ہے کہ یہاں بھی یہ ہے کہ دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کا مدلل ابطال کیا جائے اور حیات انسانی کے مختلف پہلوؤں کے لیے کتاب و سنت کی ہدایت و رہنمائی کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے، تاکہ ان کی اصلی حکمت اور عقلی قدر و قیمت واضح ہو اور وہ شکوک و شبہات رفع ہو جو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ یہ سارا فلسفہ وہ ہے، وہ نشأت ثانیہ کا، جس میں کہ وہ پورا کا پورا فکر جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک عظیم انقلاب علمی سطح پر، اس کے لیے تحریک، اس کے لیے بے چین روحوں کو تلاش کرنا، ان کی تربیت، پھر ان میں وہ درجہ بندی، یہ سارے کام جو ہیں وہ یہاں پر اس میں آئے۔ اور وہاں پر ذکر تھا، آپ کو یاد ہے کہ ایک دعوت عمومی کا، دعوت و تبلیغ کا، عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ادارہ قائم ہو جو لوگوں کو تجدید ایمان، تجدید عہد اور توبہ کی دعوت دے، اور جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں ان کے انفرادی کردار اور اخلاق کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان پر اس کام کی اہمیت کو واضح کرے کہ جب تک کہ یہ وہ علمی سطح پر دین کا یہ کام نہیں ہوگا تو یہ عالمی سطح پر اسلام کے غلبے کی شکل ممکن نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جتنی وضاحت کے ساتھ اس سیکنڈ لیول کی بات آئی ہے، اگرچہ موجود ہے نصرت و اقامت دین، لیکن یہ کہ اتنی وضاحت کے ساتھ اس میں وہ چیز نہیں تھی، اور وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ سن 81 کا بھائی جمیل صاحب کہہ رہے ہیں اس کی اور مزید توثیق ہو جائے گی، جس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ قرارداد تاسیس یہ ہمارے لٹریچر کا مستقل جز رہے گی، اس کی توضیحات جو ہیں یہ ہمارے لیے ڈائریکٹیو اصول ہیں، یہ برقرار ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ بات جو ہے صراحت کے ساتھ اپنے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اس میں وہ جو تیسرا لیول ہے فرائض کا، ٹاپ موسٹ لیول، اس کے اعتبار سے کمی موجود ہے، اور اس کا وہ خاص پس منظر ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ذرا تیزی کے ساتھ ہم اس کی توضیحات کو پڑھ لیں گے۔ یہ تو تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہ این قصہ پاری نہ را، بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم تازہ کر لیں۔ بسا اوقات خود ہم چونک جاتے ہیں کہ واقعی اس معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، یا اس معاملے میں ہمارا بھی عمل غیر متوازن ہو رہا ہے، تو بار بار اس کو پڑھ لینا، پھر اگر یہ خیال ہو کہ ہم نے غلط بات کہی تھی تو اس کی اصلاح کیجئے، علی اعلان کیجئے، اور اگر یہ خیال ہو بات صحیح تھی ہم غلط ہو رہے ہیں تو اپنے عمل کی اصلاح کیجئے۔ اس اعتبار سے بار بار نظر دوڑاتے رہنا بہت ضروری ہے۔
قرارداد میں جن امور کی وضاحت کی گئی ہے ان میں اولین اور اہم ترین امر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے، اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے، اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے اصل نصب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے۔ اس تصریح کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی، اب دیکھیے وہ پس منظر آ رہا ہے اس میں، کہ ماضی میں مسلمانوں کو ان کی یہ ذمہ داری تو بالکل ٹھیک یاد کرائی گئی کہ جس دین کے وہ مدعی ہیں اسے دنیا میں عملاً قائم کرنے کی سعی و جہد بھی ان پر فرض ہے، اور یہ کہ دین محض ذاتی عقائد اور کچھ مراسم عبودیت یعنی انسان اور رب کے مابین پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کو اپنے احاطے میں لینا چاہتا ہے۔ لیکن ان امور پر اس قدر زور دیا گیا کہ بندے اور رب کے مابین تعلق کی اہمیت اور افراد کی اپنی عملی، اخلاقی اور روحانی ترقی نظر انداز ہوتی چلی گئی۔ آئندہ جو کام پیش نظر ہے اس کے اصول و مبادی میں یہ نقطہ بہت زیادہ قابل لحاظ رہے گا کہ ایک مسلمان کا اصل نصب العین صرف نجات اخروی اور رضا الہی کا حصول ہے، اور اس کے لیے اسے اصل زور اپنی سیرت کے تطہیر و تزکیے اور اپنی شخصیت کی تعمیر و تکمیل پر دینا ہوگا، جس سے تعلق مع اللہ اور محبت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا رہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے۔ دین کی تائید و نصرت اور شہادت و اقامت یقیناً فرائض دینی میں سے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسی اجتماعی جد و جہد ہرگز جائز نہیں ہے جو افراد کو ان کے اصل نصب العین سے غافل کر کے انہیں محض ایک دنیاوی انقلاب کے کارکن بنا کر رکھ دے۔ چنانچہ پیش نظر اجتماعیت میں اولین زور افراد کی دینی و اخلاقی تربیت پر دیا جائے گا، اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔ یہ الفاظ اسی قرارداد کے اب آ رہے ہیں کہ اس کے تمام شرکاء کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو، ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، ان کے عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو، عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے، عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں ان کی حس تیز تر اور ان کا عمل زیادہ سے زیادہ مبنی بر تقوی ہوتا چلا جائے، اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے۔ دینی جذبات کے جلا کے لیے قرآن مجید کی بلا ناغہ تلاوت مع تدبر، سیرت نبوی اور سیر الصحابہ کا مطالعہ، مجالس وعظ کا انعقاد، باہمی مذاکرہ آخرت اور مضامین موعظت پر مشتمل آسان لٹریچر کی اشاعت پر زور دیا جائے گا۔ اس آسان لٹریچر کی اشاعت میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ علم میں مسلسل اضافے کے لیے عربی زبان کی تحصیل کی عام ترغیب اور اس کا اہتمام، قرآن حکیم اور حدیث نبوی کے باقاعدہ حلقہ درس کا قیام، اور جاہلیت قدیمہ اور جدیدہ پر اسلام کے نقطہ نظر سے تنقیدی کتب کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ مندرجہ بالا دونوں امور سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جاہلیت قدیم و جدید دونوں کے اثرات قلوب و اذہان سے محو ہو، عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو، اور صحیح اسلامی عقائد کی تخم ریزی و آبیاری ہو سکے۔ شرکائے تنظیم کے دینی جذبات کے جلا اور علم میں اضافے کا براہ راست اثر عملی زندگی پر پڑے گا، اور ان کی زندگیوں میں دینی تبدیلی عملاً پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اس میدان میں اس امر کی شدید ضرورت ہوگی کہ اس بات کی کڑی نگرانی کی جائے کہ یہ تبدیلی ہمہ جہتی ہو اور اعمال انسانی کے مختلف گوشوں میں متناسب انداز میں ظہور پذیر ہو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اصل میں کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف بنائے ہیں، اس اعتبار سے تو ہمیں صحابہ کرام کے مزاجوں میں بھی فرق و تفاوت نظر آتا ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بہت زیادہ عابد اور زاہد تھے، کسی کو انفاق کی طرف زیادہ توجہ تھی، اور انفاق کرے گا جب کمائے گا تو کرے گا نا، تو وہ گویا کہ کاروبار میں اس میں خوب لگے رہتے تھے، لیکن پیسے سے محبت نہیں تھی کہ پیسہ اپنے کام کے لیے لگا رہے ہو، پیسہ دین کے لیے لگا رہے، تو ظاہر بات ہے ان کا وہ پھر عبادت اور زہد کا وہ عالم نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان ہو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہو، یہ اس مزاج کے لوگ تھے۔ تو مختلف مزاج ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، اور اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے، اس درجے میں تو بات صحیح ہے۔
لیکن بہت پیتھولوجیکل بھی ہو جاتا ہے، یعنی بیماری کی حد تک کہ اگر صرف ایک پہلو بڑھتا چلا جا رہا ہے، کارکن تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کارکن بن گئے لیکن عبادات سے شغف نہیں، یا عبادات میں تو بہت زور ہو رہا ہے لیکن وہ جذبہ اب رہا ہی نہیں، انقلابی ختم ہی ہو گیا، تو وہ تو پھر بہت سے صوفی اور خانقاہیں ہیں، بہت آباد ہیں، پھر ہم نے کیا کیا، کیا تیر مارا ہم نے؟ تو بڑے بڑے عابد و زاہد موجود ہیں اور عابد و زاہد پیدا کرنے والی فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ تو ہمیں تو اصل میں وہ چاہیے توازن کہ نہ یہ پہلو کم ہو نہ وہ پہلو کم ہو۔ جب تک یہ شکل نہیں ہوگی اس وقت تک در حقیقت ہم اپنی منزل مقصود کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ عبادات میں ذوق و شوق، معاملات میں احتیاط و تقوی اور دعوتی و تنظیمی سرگرمیوں میں شغف اور دلچسپی متناسب انداز میں بڑھے۔ یہ صورتحال کے جلسوں کے انعقاد کے ضمن میں تو پابندی بھی ملحوظ رہے اور جوش و خروش کا بھی مظاہرہ کیا جائے، لیکن نماز باجماعت کی پابندی گراں محسوس ہو اور نوافل سرے سے خارج از بحث ہو جائیں، دین کی نصرت و حمایت کا جذبہ تو ترقی کرتا چلا جائے لیکن تزکیہ باطن کی طرف توجہ نہ دی جائے، یا سنت نبوی کی حجیت اور اہمیت پر دلائل تو ازبر ہوں لیکن خود اپنی زندگی میں اتباع نبوی کی جھلک نظر نہ آئے، نہ صرف یہ کہ افراد کے حق میں سب میں قاتل ہے بلکہ خود اجتماعیت کے لیے بھی سخت مضر اور مہلک ہے۔ یہاں بھی دیکھیے ایک رخ ہے جو سامنے آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ دودھ کے جلے ہوئے اور وہ سانپ کے کاٹے ہوئے ہیں سب کے سب، حالانکہ دوسرا پہلو بھی اس کا ہے کہ یہ زہد اور عبادت اور یہ اور وہ اور سب کچھ ہو رہا ہے لیکن نہ نظم جماعت کے پرواہ ہے، نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، نہ اس کے، تو پھر وہ کاہے کے لیے، پھر تنظیم بنائی کاہے کے لیے؟ پھر تو یہ لوور لیول پہ خانقاہیں موجود ہیں، وہ کام ہو رہے ہیں اور وہ لوگ اسپیشلائزڈ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان کی ساری عمر انہی کاموں کے اندر لگی ہے، اس کو انہوں نے سائنسز کی حیثیت سے مدون کیا ہوا ہے باقاعدہ، اس کے اسباق معین کیے ہوئے ہیں، ان کی درجہ بندی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر وہاں جائیے۔ یہ دوسرا رخ بھی ہے لیکن یہاں وہ دوسرا رخ نہیں آیا، اس لیے کہ لوگ جو جمع ہوئے تھے اس قرارداد کے لیے ان کے ہاں یہ دوسرے کا تو سوال ہی نہیں تھا نا، وہ تو اصل میں وہ ساری جو تھی پیچھے جو انہیں جو یعنی جس تجربے کی تلخی تھی وہ اس پہلو سے تھی۔ لہذا اس امر کی کڑی نگرانی ضروری ہوگی کہ شرکاء میں عبادات سے شغف، اتباع سنت کا جذبہ، معاملات میں حلال و حرام کی حدود و قیود کی پابندی اور دعوتی و تنظیمی سرگرمیوں سے دلچسپی توافق و تناسب کے ساتھ بڑھے۔ خصوصاً یہ احتیاط تو انتہائی لازمی ہوگی کہ پیش نظر اجتماعیت کے تنظیمی ڈھانچے میں جو لوگ آگے آئیں وہ تیزی اور مستعدی اور نفاست و باقاعدگی سے کام کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے چاہے کسی قدر تہی دست ہو، عبادات اور اتباع سنت کے ذوق و شوق سے ہرگز تہی دامن نہ ہو۔ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت صحیح ہے کہ اس لیول کے اوپر دیکھنا چاہیے، ورنہ وہ پیس میکر پھر بن جاتے ہیں معاملے میں۔ شرکائے جماعت میں مندرجہ بالا تبدیلیاں یا بالفاظ دیگر ان کے نفوس کے تزکیے اور ان کی شخصیت کی دینی تعمیر کے لیے جہاں ذہنی و علمی رہنمائی اور فکری تربیت لازمی و لابدی ہے، وہاں عملی تربیت اور تاثیر صحبت کا مؤثر اہتمام بھی ضروری اور ناگزیر ہے۔ اس غرض کے لیے مختلف مقامات پر تربیت گاہوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور ایک ایسی مرکزی تربیت گاہ کا قیام بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے جس میں مختلف مقامات کے رفقا گروپس کی صورت میں شریک ہوں اور ایک مقررہ میعاد میں انہیں قرآن و حدیث کے منتخب حصص کا درس بھی دیا جائے اور ایک ایسی دینی فضا بھی مہیا کی جائے جس میں ان کے دینی جذبات بھی اثر نو تر تازہ ہوں اور ایک خالص اسلامی زندگی بسر کرنے کا عملی تجربہ بھی حاصل ہو جائے۔ اس معاملے میں بہت عرصے سے سوچ کر بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال ہمارا وہ تربیت گاہوں کا نظام کچھ چلا ہے، وہ بھی کچھ چلا ہے، ابھی جس طرح اس کو آنا چاہیے مومنٹم میں ابھی نہیں آیا۔ ہمارے ہاں جو یہاں پر قرآن اکیڈمی کے تحت جو بھی پروگرام ہوئے ہیں ان میں تدریس کا پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری تھا، دوسری چیزیں اس کے اندر بالکل ہی یعنی توجہ ان پر ہو ہی نہیں سکی، اس لیے کہ باقاعدہ عربی زبان، اس کی گرامر، اس کے گھوٹے، اس کا چکر، اس کے امتحانات، وہ تو در حقیقت اس پہلو سے تھا اور چونکہ تھوڑے وقت کے اندر وہ کام کرنا بھی ضروری تھا، لوگ نکل کر آئے تھے پروفیشن سے، کچھ کو ہم وظیفے بھی دے رہے تھے، 1000 روپے 800 روپے، بعض حضرات کو اس سے زیادہ دیا ہے تاکہ وہ
جو بھی حالات ان کے ہیں خاص، اس کے اندر ان کے لیے کوئی ممکن ہو سکے یہ 2 سال نکالنا یا 1 سال نکالنا، تو لہذا وہاں پر یہ نہیں ہوا۔ اب یہ تربیتوں کے اندر اس دوسرے پہلو کو زیادہ، جو ہماری تربیت گاہیں ہیں جو منتظم اور مبتدی کی، اس میں اس دوسرے پہلو کو جو کم وہاں رہ گیا ہے اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں۔ قرارداد کے بنیادی نکات میں سے دوسرا اہم اور بنیادی نکتہ یہ ہے کہ دعوت کے ضمن میں ہمارے نزدیک الدین و النصیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب کی تدریج ضروری ہے۔ پیش نظر اجتماعیت لازماً یہ چاہے گی کہ اس کا ہر شریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں داعی اللہ اور اپنے ماحول میں حسب مقدور و صلاحیت اور بقدر ہمت و استطاعت ہدایت کا ایک روشن چراغ بن کر رہے۔ یہ الفاظ کچھ زیادہ ہی اونچے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا نا کہ اگر کہیں بھٹی ہے تو حرارت پھیلے گی، تو جب تک کچھ نہ کچھ حرارت ہم اپنے اندر جمع نہیں کریں گے، ہمارے وجود سے وہ حرارت ماحول میں سرایت نہیں کر سکتی، اور اس کی شخصیت پر بحیثیت مجموعی داعیانہ رنگ غالب ہو جائے۔ اور اس کا ایک جو ہوتا ہے یوں سمجھیے کہ انڈیکس، وہ دھن ہے، دھن سوار ہو جائے، بچانا ہے۔ جیسے کہ اب دیکھیے اس کی مثال میں دے رہا ہوں، کسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو جس طرح دیوانہ وار آدمی کوشش کرتا ہے اس کو بچا لوں، اس کو بچا لوں، یہ نکال لاؤں، وہ نکال لاؤں، اس لیے کہ آگ لگی ہوئی۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ جہنم ہے اور اس میں یہ میرے اعزاء اور اقربا یہ دوڑے جا رہے ہیں، تو آدمی دیوانہ وار جائے گا، لپکے گا، کسی کا کپڑا گھسیٹ رہا ہے، کسی کو کسی طریقے سے۔ حضور نے یہی مثال دی ہے، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ یہ انداز جو ہے، یہ دھن اگر نہیں ہے تو پھر وہ کوئی سیاسی سا تصور ہے، کوئی ایک مشغلے کے طور پر آدمی نے کچھ کام اختیار کر لیا ہے۔ اس دھن کی اس کی ایک کیفیت، اس کا ایک رنگ، اس کی ایک جھلک جو ہے نظر آنی چاہیے۔ اس دعوت کا اصل محرک ابنائے نو کی ہمدردی اور نصح و خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس میں نہ تو اپنی شخصیت کی نمود کا کوئی شائبہ شامل ہونا چاہیے، نہ طلب جاہ کا، حتیٰ کہ اللہ، رسول اور شریعت کی وفاداری کے جذبے کے تحت اگر کبھی کسی فرد، گروہ یا ادارے پر تنقید کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی ہمدردی اور دلسوزی غالب رہے اور ذاتی رنجش یا انتقام نفس کا کوئی شائبہ نہ پیدا ہونے پائے۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کا مجموعی مزاج اگرچہ دین سے بہت دور جا چکا ہے اور اس اعتبار سے انتہائی اصلاح طلب ہے، لیکن دعوت و اصلاح کے عمل میں 2 حقائق کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ یہ معاشرہ ایک مجموعی اکائی ہے اور اس کے تمام طبقات میں انحطاط سرایت کر گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے مختلف طبقات میں کمیت کا تھوڑا بہت فرق چاہے ہو، یعنی کوانٹیٹیو ڈیفرنس، کوئی بنیادی امتیاز موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہ کچھ تھوڑی بہت نماز روزے کی شکل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بلیک مارکیٹنگ ہے اور سود خوری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو وہ ذرا مذہبی لوگ نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں تجزیہ کیجئے تو ویلیوز تو وہی ہے۔ کچھ لوگ یہ ہے کہ ذرا اس پالے سے ادھر کھڑے ہیں، کچھ شراب پیتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اگر ریشو پروپورشن ہمارے ایک تصورات بن گئے ہمارے ذہن میں، شراب 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 اور زنا زنا، لیکن سود کیا ہے جی، وہ تو چلتا ہی ہے، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے ہمارے کانسیپٹس، یہی کانسیپٹس جن کو بدلنے کے لیے تمثیلیں لانی پڑتی ہیں۔ اگر کہا کہ غیبت ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو اصل میں اس ریشو پروپورشن ہی کو تو واضح کرنا ہے کہ بظاہر تو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی برا کام ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح سود کے لیے وہ مثال، محض زنا نہیں، ماں سے بدکاری، اور وہ بھی اس سے بھی 100 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ۔ یہ ساری ریشو پروپورشن اس کی وجہ سے۔ تو فرق ہمارے ہاں اس وقت 19-20 کا ہے، کہیں 19-20 ہے، کہیں 20-21 ہے، اللہ اللہ خیر سن۔ اور دوسرا یہ کہ انحطاط براہ راست نتیجہ ہے جذبات ایمانی کے ضعف اور کتاب و سنت کے علم کی کمی کا۔ ایمان کمزور ہے یا ایمان کی رمق ہے تو تصور غلط ہے، دین کا تصور یہ ہے ہی نہیں،
دین کا تصوری نماز روزے کی حد تک ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان تو ایک ڈرائیونگ فورس ہے نا، ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ جو ہے وہ حرکت میں تو لائے گا تصور کے مطابق آدمی۔ تو دو چیزیں، جذبات ایمانی میں ضعف اور کتاب و سنت کے علم کی کمی کا۔ اس میں دین دشمنی کا عنصر چند ایسی استثنائی صورتوں کے سوا موجود نہیں ہے جو اگرچہ بجائے خود تو بہت خطرناک ہیں اور ان سے خبردار رہنے کی بھی ضرورت ہے، تاہم مجموعی اعتبار سے ہمارے معاشرے کے عام بگاڑ کا اصل سبب دین دشمنی نہیں بلکہ دین سے لا علمی ہے۔ یہ دور جو ہے خاص طور پر صدر ایوب صاحب کا تھا، اس زمانے میں جماعت اسلامی تو پیش تھی اور باقی مذہبی عناصر بھی، وہ مذہبی کیمپ کا جو تصور تھا وہ جو بن گیا تھا، اس نے شکل ایسی پیدا کر دی تھی کہ ساری برائی اسی شخص میں ہے، بس یہ ہٹا تو پھر تو یہ ملک تو جنت ہو جائے گا ایک دم۔ یہی ہے بس مس کی گانٹھ، اسی کے اندر ہے جو بھی کچھ ہے، یہ دین کے دشمن ہے، دین کے یہ ہے، اسی کی وہ نفی ہے اس مضمون میں جو آپ نے پڑھا ہوگا اپنے طور پر اسلام اور پاکستان کے درمیانی حصے میں۔ یہ تصور غلط ہے، وہ بھی کوئی دین کا دشمن نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی تعلیم جس طریقے سے ہوئی، جس ماحول میں پلا بڑھا، اب اس کے کچھ تصورات ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو مختلف نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے بھی دین کی وہ پہلو آیا ہی نہیں، وہ سوشل جسٹس کا معاملہ دین میں بھی ہے، آیا ہی نہیں، لہذا وہ سوشلزم کی طرف جاتے ہیں یا کسی اور چیز کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو اکثر و بیشتر جو ہے ہمارے ہاں دین دشمنی نہیں ہے بلکہ دین کے علم کی کمی یا جذبہ ایمانی کا ضعف ہے۔ حکومت اس معاشرے کا جامع عکس اور ارباب اقتدار اس کا اہم جزو ہے۔ ان کو اپنی اہمیت اور معاشرے میں اثر و نفوذ کی قوت و صلاحیت کے اعتبار سے دعوت و تخاطب میں اولیت تو دی جا سکتی ہے اور دی جانی چاہیے، لیکن انہیں دین کا دشمن قرار دے کر ان کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے عوام کے دینی جذبے کو مشتعل کرنا، درا حال ہے کہ خود عوام کی ایک عظیم اکثریت کا حال دین سے بے خبری اور عملی موت کے اعتبار سے خود کم و بیش وہی ہے جو اصحاب قوت و اختیار کا نہ ان کی خیر خواہی ہے نہ خود دین کی خیر خواہی ہے۔ انہیں سنگل آؤٹ کر لینا، ان کے اوپر جو ہے نشانے بازی ہو رہی ہے اور توپیں داغی جا رہی ہیں، اور لیکن جب معاشرہ عام لوگ وہ سب اسی کے رنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اب ان کے مذہبی جذبے کو ایکسپلائٹ کر کے سیاسی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ اس دور کی تحریر ہے۔ آپ نے گھسیٹ لی ٹانگ ایوب خان کی، بعد میں کون آیا؟ اچھا اس کی ٹانگ گھسیٹ لی، پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اب ٹانگ گھسیٹ لے فرض کیجئے موجودہ حکومت کی، جواب میں کیا نتیجہ آئے گا؟ وزیر اعظم کون بنیں گے؟ کس کے ہاتھ میں حکومت آئے گی؟ سب سے بڑی طاقت مسلم لیگ ہے، وہی مسلم لیگ ہے جس کے سینٹ کے اندر اٹکا رہا یہ شریعت بل، پاس نہیں ہوا۔ جنیجو صاحب نے کہا لندن میں کہ میرے ہوتے ہوئے کبھی پاس نہیں ہو سکتا، جیتے جی پاس نہیں ہو سکتا۔ اب وہ شریعت بل کے حوالے سے تنقید موجودہ حکومت پر، یہ ہے سیاست کرنے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس پس منظر میں تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرا کر یہی لا کھڑا کیا ہے۔ رہا اقتدار کے حصول کی خاطر برسر اقتدار طبقے کے مخالف و معاند کی حیثیت اختیار کرنا، تو یہ ہمارے نزدیک دینی نقطہ نگاہ سے نہایت مضر ہی نہیں سخت مہلک ہے، جس سے کلی اجتناب لازمی و لابدی ہے۔ ہمارے نزدیک ائمۃ المسلمین اور عامتہم دونوں ہی نصح و خیر خواہی کے برابر مستحق اور دعوت و اصلاح کے یکساں محتاج ہیں۔ الدین والنصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ باقی معاند بن کر آنا، مد مقابل بن کر آنا، اختیار کے اور حکومت کے طالب بن کر کھڑے ہو جانا، اس کے لیے پھر تنقیدیں ان پر کرنا، یہ تو در حقیقت دین کے مزاج سے بالکل ہی بعید ہے۔ یہاں یہ تصریح بھی ضروری ہے کہ ہمارے دانش میں انتخابات کے ذریعے عمومی اصلاح کا نظریہ نری خام خیالی پر مبنی ہے۔ بحالات موجودہ تو اس امر کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ انتخابات کے ذریعے اصلاح کی امید کی جائے۔ ویسے بھی ہماری رائے میں انتخابات میں دوسری جماعتوں کے مخالف و مقابل کی حیثیت سے شرکت دعوت و اصلاح کے صحیح نہج کے منافی ہے اور اس سے قبول حق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
داعی کے قلب میں اپنے ابنائے نو کے لیے جس ہمدردی اور نصح و خیرخواہی کا ہونا لازمی ہے، اسی کا ایک اہم مظہر رافت و رحمت اور شفقت و رقت کا وہ جذبہ ہے جو ابنائے نو کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور عملی زندگی میں خدمت خلق اور ایثار و انفاق کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ دعوت دین اور خدمت خلق کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرنا ممکن نہیں، بلکہ بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین کا وہ داعی جو خادم خلق نہ ہو اپنی دعوت میں دولت اخلاص سے محروم ہے۔ اس لیے کہ دعوت بھی تو اسی لیے دینی ہے کہ ان کی فلاح مقصود ہے، ان کی خیرخواہی مقصود ہے، ان کی بھلائی مطلوب ہے۔ جب دعوت کی اصل روح جو ہے الدین والنصیحہ ہے، تو اگر آپ کو اس کا اندیشہ ہے کہ یہ عذاب الہی کا نوالا نہ بن جائے اس لیے آپ اسے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو اس وقت اگر وہ بھوک کے عذاب میں مبتلا ہے اور آپ کو اللہ نے اگر وسعت دی ہے اور مقدرت دی ہے کہ آپ اس کی بھوک کے علاج کا کر سکیں مداوا، تو آپ کو کرنا چاہیے، ورنہ ایک کنٹراڈکشن ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور آپ دعوت جو دے رہے ہیں وہ کوئی اپنی دھوس جمانے کے لیے دے رہے ہیں اور اپنی شہرت کے لیے دے رہے ہیں۔ اس ضمن میں یہ فرق البتہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ خدمت خلق کی اجتماعی اسکیموں کو زیر عمل لانا بالکل دوسری بات ہے، اور افراد میں خدمت خلق کے جذبے کا پیدا ہونا اور بڑھنا بالکل دوسری چیز ہے۔ وہ چندے جمع ہو جائیں اور بہت سی کھالیں جو ہے جمع کر کے وہ لاکھوں روپے ہو جائیں، اس سے ادارہ کھولتے نا، یہ بالکل دوسری شے ہے۔ بہرحال اپنی جگہ یہ بھی کام ہے، لیکن یہ میرے نزدیک انقلابی جماعتیں کبھی یہ کام نہیں کیا کرتی۔ یہ تو اسی سیاسی جماعت کا پیج ہے، لازمی وہ ایک نیک نامی حاصل کر کے ووٹوں کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک جو نرمی پیدا کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ایک فرد خود اپنی زندگی میں انفرادی سطح پر ایثار کرتے ہوئے خدمت خلق کر رہا، وہ ہے بات جو یہاں پر جس کا کہ ذکر ہے۔ خدمت خلق کی اجتماعی اسکیموں کی اہمیت اپنی جگہ کتنی بھی مسلم ہو، دعوت دین کے نقطہ نظر سے اصل مطلوب افراد کے قلوب میں شفقت و رحمت کے جذبے اور عمل میں ایثار و انفاق کی کیفیت کا ظہور ہے۔ پیش نظر اجتماعیت میں اصل زور انشاءاللہ اسی پر دیا جائے گا۔ دعوت کے اہم میں دوسری اہم بات یہ ہے، دعوت کے ضمن میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کا تخاطب لازماً ایک تدریج کے ساتھ داعی کے اپنے نفس سے شروع ہو کر علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی۔ وہی وصیت اوصا یوسی اور وصا یوسی، وصا بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب، اور اوصیکم میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں، و نفسی اور اپنے نفس کو بھی۔ یہاں سے شروع ہو کر اپنے اہل و عیال، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، اور کل میں قبیلے وانذر عشیرتک الاقربین، خبردار کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، سے ہوتے ہوئے اپنی قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اور پھر پوری نوع انسانیت لتکونوا شہداء علی الناس تک پہنچنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہ صورت کہ داعی اپنے آپ کو بھول جائے اور بر و تقوی کی ساری دعوت دوسروں کو دیتا رہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یا اپنے خاندان اور کنبے قبیلے کو تو بھول جائے اور دور دراز کے لوگوں میں ہدایت کی سوغات بانٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، نہایت خطرناک مرض کی علامت ہے۔ دعوت کے عمل کا صحیح نہج یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب کے اصول پر آگے بڑھے، اور جس سے جتنی قربت اور محبت داعی کو ہو، دعوت و تخاطب میں اسی قدر اسے مقدم رکھا جائے۔ اس سلسلے میں یہ خیال البتہ صحیح نہ ہوگا کہ ایک مرحلے کی تکمیل کے بعد ہی دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے۔ مطلوب صرف یہ ہے کہ دعوت کے عمل کو ایک فطری تدریج اور حسین تناسب کے ساتھ اپنی ذات، اہل و عیال، کنبے قبیلے اور پھر عوام الناس تک بڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے سمجھ لیا آپ نے؟ مثلا حضور اگر یہ طے کر لیتے کہ جب تک میرے سارے چچا ایمان نہ لائیں میں کسی اور کو دعوت کیسے دوں، تو وہ تو چچاؤں میں سے نہیں ایمان لایا، ابو لہب تو ایمان نہیں لایا مرتے دم تک، ابو طالب بھی بہرحال ساتھ دیا ہے لیکن ایمان تو نہیں لایا، حمزہ بھی ایمان لائے ہیں تو سن 6 میں، اور عباس ایمان لائے ہیں تو وہ تو غالباً غزوہ بدر کے بعد، یا اگر پہلے لائے ہوئے بھی تھے تو چھپایا ہوا تھا اپنے آپ کو، ورنہ تو وہ یعنی کفار کے ساتھ آئے تھے اور اسیران جنگ میں تھے غزوہ بدر میں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح سے جب تک نہ ہو جائے، بھائی اگر ہے سب بھائی نہ آئے تو آپ آگے نہ بڑھیں، نہیں، آپ کی طرف سے تدبیر یہی ہونی چاہیے۔
باقی تو یہ کہ جس کے اندر وہ مادہ ہے، استعداد ہے، وہ آئے گا، باقی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ کہ اس سب کو پھلانگ کر آدمی جو ہے دور دراز دعوت اور تبلیغ ہو رہی ہے، تو یہ تو سنت نبوی ختم نہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی اولاد اور فی الجملہ نئی نسل کے بارے میں خصوصی توجہ اور اہتمام سے کام لینا ہوگا، اور اس کے لیے ان کے بارے میں ہم حدیث نبوی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ الی الآخر کی روح سے براہ راست مسئول اور ذمہ دار ہیں۔ اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا یہ اہتمام ذاتی و انفرادی بھی ہوگا، اور جہاں جہاں ممکن ہوگا اور وسائل دستیاب ہو سکیں گے اس امر کی سعی بھی کی جائے گی کہ ایسے مدارس اپنے اہتمام میں قائم کیے جائیں جن میں نئی نسل کے قلوب و اذہان میں ایمان کی تخم ریزی و آبیاری اور اخلاقی و عملی تربیت کا بندوبست کیا جا سکے۔ وسائل دعوت کے ضمن میں کوئی تعین غیر ضروری ہے، حسب صلاحیت و استعداد انفرادی و نجی گفتگو، خطاب ہائے عام، خطبات جمعہ اور درس قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف اور نشر و اشاعت کے تمام جدید طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ قرارداد کا تیسرا اہم نقطہ عامت الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سے بحث کرتا ہے، جو امت مسلمہ پر بحثیت مجموعی عائد ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک انذار و تبشیر، دعوت و تبلیغ اور شہادت حق علی الناس کی جو ذمہ داریاں انبیاء کرام علیہ السلام پر عائد ہوا کرتی تھیں، وہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے ختم ہو جانے کے بعد آپ کی امت پر بحثیت مجموعی عائد ہوتی ہیں۔ اول اس امت نے خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کے تحت اپنی ذمہ داری کو اجتماعی حیثیت سے ادا کیا۔ خلافت علی منہاج النبوت کے خاتمے کے بعد بھی ایک عرصے تک مسلمان حکومتیں اس فرض منصبی کو ادا کرتی رہیں۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک اتقیاء و صلحاء یعنی اولیاء اللہ اور صوفیاء ذاتی طور پر دور دراز علاقوں میں پہنچ کر دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ادھر عرصے سے یہ سلسلہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور امت مسلمہ بحیثیت مجموعی کتمان حق کے جرم کی مجرم ہو رہی ہے۔ ہم حق کو چھپا رہے ہیں۔ یہ پہلے پارے کے آخر میں آیت آئی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو چھپا لے ایک گواہی کو جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے۔ یا اللہ کی طرف سے گواہی ہے ہمارے پاس یہ دین، ہمیں گواہی دینی ہے اس دین کی، اور ہم چھپائے بیٹھے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ امت کی تمام اجتماعی سرگرمیاں صرف اپنے دفاع اور دنیاوی ترقی اور استحکام تک محدود ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت دینی رنگ کسی اجتماعی سرگرمی میں ہے بھی تو وہ محض امت کی داخلی اصلاح کی حد تک محدود ہے۔ ہمارے نزدیک یہ صورتحال تشویشناک ہے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ اخروی باس پرس کا اندیشہ ہے، بلکہ ہماری رائے میں ہماری دنیاوی نکبت و ذلت کا اصل سبب بھی یہی ہے۔ اس زمن میں ہمارے نزدیک، میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں، یہ چیزیں ہماری گفتگو میں آئی ہیں بار بار، اب جو خاص طور پہ آ رہی ہیں ان پر تو نشأۃ ثانیہ میں بات ہو چکی ہے۔ اس زمن میں ہمارے نزدیک اس وقت کرنے کا اہم ترین کام یہ ہے کہ ایک طرف ادیان باطلہ کے مذمومہ عقائد کا مؤثر و مدلل ابطال کیا جائے، اور دوسری طرف مغربی فلسفہ و فکر اور اس کے لائے ہوئے زندقہ و الحاد اور مادہ پرستی کے سیلاب کا رخ موڑنے کی کوشش کی جائے، اور حکمت قرآنی کی روشنی میں ایک ایسی زبردست جوابی علمی تحریک برپا کی جائے۔ یہ پورا فلسفہ وہی آ گیا جو توحید، معاد اور رسالت کے بنیادی حقائق کی حقانیت بھی مبرہن کر دے، اور انسانی زندگی کے لیے دین کی رہنمائی اور ہدایت کو بھی مدلل و مفصل واضح کرے۔ ہمارے نزدیک اسلام کے حلقے میں نئی اقوام کا داخلہ اور جسد دین میں نئے خون کی پیدائش ہی نہیں، خود اسلام کے موجود الوقت حلقہ بگوشوں میں حرارت ایمانی کی تازگی اور دین و شریعت کی عملی پابندی اسی کام کے ایک مؤثر حد تک تکمیل پذیر ہونے پر موقوف ہے۔ مسلمان خود مردہ ہے دینی اور جو روحانی طور پر، تو اس کی وجہ یہی غلط علوم اور غلط نظریات اور غلط افکار ہیں۔ تو نئی قوموں کا اسلام میں آنا تو ہے ہی ہے، اس کام کے اوپر اس کا دار و مدار خود مسلمانوں کے اندر تجدید ایمان اور دعوت تجدید ایمان اور توبہ اور تجدید عہد، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ان غلط نظریات کا ابطال ہو، تاکہ مسلمانوں کے اندر وہ ایمان جو ہے وہ پیدا ہو اور نشو و نما پائے۔ اس لیے کہ دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کے سیلاب میں خود مسلمانوں کے ذہین اور تعلیم یافتہ طبقے کی بڑی تعداد اس طرح بہہ نکلی ہے کہ ان کا ایمان بالکل بے جان اور دین سے ان کا تعلق محض برائے نام رہ گیا ہے۔
اور اسی بنا پر دین میں نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں اور ضلالت و گمراہی نت نئی صورتوں میں ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انفرادی کوششیں تو اب بھی جیسی کچھ بھی عملاً ممکن ہے جاری ہیں اور آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ ضرورت اس کی دائی ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو وسائل فراہم کیے جائیں اور ایک ایسے باقاعدہ ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے جو حکمت قرآنی اور علم دینی کی نشر و اشاعت کا بھی کام کرے اور ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا بھی مناسب اور مؤثر بندوبست کرے جو عربی زبان، قرآن حکیم اور شریعت اسلامی کا گہرا علم حاصل کر کے اسلامی اعتقادات کی حقانیت کو بھی ثابت کریں اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات اسلام نے دی ہیں انہیں بھی ایسے انداز میں پیش کریں جو موجودہ اذہان کو اپیل کر سکیں۔ یہ سارا وہی فلسفہ ہے نشأت ثانیہ والا۔ آخر میں اس امر کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ پیش نظر تنظیم ہرگز الجماعت کے حکم میں نہ ہوگی، یعنی الجماعت وہ جس کے باہر کفر ہوتا ہے۔ الجماعت کا مقام ہماری دانش میں امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے۔ پیش نظر اجتماعیت کی حیثیت مسلمانوں کی ایک ایسی تنظیم کی ہوگی جس میں وہ لوگ شریک ہوں گے جو خود اصلاح نفس اور تعمیر سیرت کے خواہش مند ہوں اور ان جملہ انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہیں جو دین کی جانب سے ان پر عائد ہوتی ہیں، تاکہ ایک طرف ان کا باہمی تعاون ایک دوسرے کے لیے سہارا بن سکے اور دوسری طرف اصلاح معاشرہ کے لیے ایک مؤثر قوت فراہم ہو جائے۔ دین کی خدمت نہایت وسیع و عظیم کام ہے اور اس کے گوشے بے شمار ہیں۔ ہم ان تمام جماعتوں اور اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کسی بھی گوشے میں دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ تعاون و تائید ہی کا ہوگا۔ اپنے فہم و فکر کے مطابق ہم بھی دین کی خدمت کے لیے ایک ادنا کوشش کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور یہ توقع کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ دین کے تمام خادم ہمیں اپنے رفیق راہ ہی گردانیں گے۔ اس تصریح کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم واقعتاً تمام دینی عناصر خصوصاً علماء کرام کے تعاون کی شدید احتیاج محسوس کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔